پیاری بیٹی اسما، عزیز بیٹے احمد، مسنا، اسجد، ہمارے محبت کرنے والے گھر والے اور بہنوں، قربان ہونے والے بہن بھائیوں اور جان چھڑکنے والے تمام بھانجے بھتیجے عزیزوں اقربا، تمام بچے بھتیجے سب عزیز بچیوں اور بچوں اور میرے دوستوں، ساتھیوں، رفقات، دائیوں، ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، حضرت مولانا کے سلسلے میں شامل ہونے والے منتسبین، مریدین، متعلقین، محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی روایت میں، حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ بڑا گناہ گار ہے وہ شخص، تقریباً یہ مفہوم، بڑا گناہ گار ہے وہ شخص جس نے 3 دن اس طرح گزارے اس نے اپنے وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں چھوڑی۔ تو یہ اس حکم کی وجہ سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں، اپنے عزیزوں کے لیے کوئی نصیحت، کوئی ایسی نصیحت جو وصیت سمجھی جائے وہ کہہ کے چھوڑنے چاہیے۔ اس حکم کی تعمیل میں بہت دنوں سے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں اپنے تعلق اور محبت کرنے والے گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کروں، اپنی چاہت کا، اپنے ارمانوں کا، اپنی تمناؤں کا بھی اظہار کروں، اور یہ بھی ہو جائے کہ یہ بھی ہو جائے، فرمان کی تکمیل بھی ہو جائے۔ تو اس لیے آج کا دن میں نے تاخرات بھی ہے اور جمعے کی رات بھی ہے اور ہم لوگ اعتکاف میں بھی ہیں، تو میں نے سوچا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اثر بھی زیادہ ہوگا اور بات بھی ذرا ایسی نکلے گی، تو اس خیال سے آج کا دن کا انتخاب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسی کو میں نفسی اولم بے نفسی اسی کو نفسی بے تقوی اللہ، میں پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی کی، اللہ سے پرہیزگاری کی، اللہ سے تقوی کی۔ ہمارے حضرت والا حضرت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کسی ایک زبان کا دوسری زبان کے الفاظ میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی کا مفہوم سے اگر وہ کیا جاتا ہے لاج رکھو، پاس و لحاظ کرو اللہ سے، تعلق کا، اللہ سے بندگی کا، بندہ ہونے کا، اس کا یہ ہے اصل میں۔ تو تقوی کی وصیت کرتے ہیں، متقی پرہیزگاری کی اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو اس کی کرے۔ اور تقوی جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر آدمی، یہ کوالیفیکیشن ہے جنت میں جانے کی، ہر جگہ جانے کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ویزا کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کہ یہ تقوی جو ہے کوالیفیکیشن جنت میں جانے کی، جنت میں جانے کے لیے تقوی کی ڈگری ہونا ضروری ہے، تو اس لیے پرہیزگاری کی، اور پرہیزگاری میں کچھ کرنے سے زیادہ کچھ چھوڑنے پر ہوتا ہے، حرام کاموں سے، خصوصاً ہر طرح کے حرام اور مشتبہ سے بچنے کو، احتیاط سے زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر حرام سے بچنے کی وصیت اور نصیحت اور درخواست کرتا ہوں میں کہ ہم لوگ حرام سے بچیں، سب آخری درجے میں کوشش کریں، اور خصوصاً مال حرام سے، اس لیے کہ وہ انجن کے آئل کی طرح ہے، اگر وہ آئل گندا ہوگا تو پورا دل اور دماغ اور وجود، جذبات، فکر، سب چیزیں سڑ جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے حرام مال سے ہمیں بچنا چاہیے ضرور، اس کی کوشش کرنی ہے بہت ہی احتیاط سے کہ ہم لوگ 100% پاکیزہ اور حلال رزق استعمال کریں، پہننے میں، اوڑھنے میں، خرچ میں، سب چیزوں میں حرام کی وہ کریں۔ اور جب آدمی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے کہ مجھے ہر طرح کے مشتبہ سے اس سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حلال سے ہی دروازے کھول دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے، جس نے جو ہے ایمان والے کے لیے جن 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں ایک تقدیر پر ایمان ہے، ایک آخرت پر ایمان ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ایمان کے ساتھ آدمی اگر حرام مال استعمال کرے اور حرام رزق کھائے اور حرام کپڑا پہنے، تو اس سے زیادہ کم عقلی کا اور اپنے ذات کے ساتھ دشمنی کا اور کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے، حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی موت کا بہانہ لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق پیدا شریعت کی اصطلاح میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کام آنے والی ہر چیز کو رزق کہتے ہیں۔ تو آدمی کو کتنے ہوا کھائے گا، کتنی دوا کھائے گا، کتنے کپڑے پہنے گا،
کس جو ہے کتنے بینک بیلنس ہوگا، کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا، وہ لکھ دیا گیا ہے. کتنے لوگ، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ عزت بھی اسی دنیا کی ہے موت سے پہلے کی، تو وہ بھی کتنے لوگ سر کہیں گے، کتنے لوگ صاحب کہیں گے، کتنے لوگ جناب کہیں گے، کتنے لوگ حضرت کہیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. آدمی کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اسے کم کر لے زیادہ کرے. بھائی اتنا اختیار ہے کہ اس کو حلال کر لے، حرام کر لے. اگر اسے حلال نہیں کریں گے، حلال طریقے سے احتیاط کے ساتھ نہیں کمائیں گے تو حرام لے لیں گے. حرام کے سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی وہی دیں گے حلال. ایک پیسہ بڑھ نہیں سکتا آدمی کو بس. اور اس کو اسی کا حکم ہے کہ ہم لوگ حرام سے بچ کر حلال کی طرف کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حرام کھائیں گے ہم لوگ یہاں سے، تو آخرت میں اس کا عذاب. حدیث میں ایک دانش جس نے مال حرام کی کھائی ہوگی 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. ابھی مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا. اتنی سخت وعیدیں ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک لقمہ مال حرام کا کھایا ہوا 40 دن کی نمازیں. کوئی اتنی بڑی پینلٹی لگے گی اس میں جو ہے کالے دھن کی وجہ سے، کہ جو ہے ایک 40 دن کی کمائی ختم کر دی، سیز کر دی جائے گی. یعنی سر نمازیں نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کی میری چاہت ہے کہ مجھ سے ہم لوگوں کو جاننے والا، میرا دل چاہتا ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں اور بالکل اندر سے حسرت ہے کہ صرف ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، عزیز و اقربا، دوست احباب اور منتسبین نہیں، بلکہ ہم جہاں تک ہم لوگوں کی پہنچ ہو اور ہمیں جاننے والا یا ہم کسی کو جاننے والے ہیں، وہ سب حرام سے بچ کر اس ہلاکت خیز بلا سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی جو اس سے آتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. پہلی درخواست تو یہ ہے. 3-4 درخواستیں مجھے کرنی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں حرام سے آخری درجے میں ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے، لیکن خصوصاً مال حرام سے بچیں گے تو انشاءاللہ اور حرام اور گناہوں سے بھی بچیں گے. اور پھر وہ نیک کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اگر طیب مال کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ نیک عمل ہوں گے، اور برا مال کھائیں گے، گندا مال کھائیں گے تو وہ گناہ کی طرف راغب کرے گا. تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ جو ہے اکسیر ہے، نسخہ اکسیر، کہ ہم لوگ حلال اور طیب کی کوشش کریں. اور آخری درجے مشتبہ جس میں شک بھی ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تب ہم حرام سے بچ سکیں گے آج کے زمانے میں. اور جب بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں. ذرا ہمت 1-2 دفعہ کریں جب کہیں ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ پھر خود اللہ تعالیٰ اس میں آئندہ کے لیے تجربہ ہو جائے گا، تو خود جو ہے وہ طبیعت چلنے لگے گی. دوسری جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز اس کا سب سے پہلے انسان سے اول ما یحاسب به العبد من عمله الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم لوگ بھی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی کوشش کریں. مرد اسے بالکل ضمناً نہ پڑھیں، بجا جانا ایسا نہیں، بلکہ اسے ایک اہم ترین چیز سمجھ کر اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ سے ملاقات، اللہ سے مناجات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یا ملاقمین کسی چھوٹے سے منسٹر کا اپائنٹمنٹ مل جائے کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی افسر سے مل جائے ملاقات کا کتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ 5 بار بلاتے ہیں اور بالکل کھلے عام بات کرنے کا موقع ہے خوب. تو ہمیں اسے اسی درجہ سمجھنا چاہیے. دربار مسجدوں میں کوشش یہ نہیں کہ صاحب ہم لوگ چھوٹا بہت دین کا کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سفر کے اس سے جو ہے ہم لوگ نماز کو 2ثانوی درجے پہ رکھ دیتے ہیں، آگے پیچھے پڑھتے ہیں، بالکل برائے نام پڑھتے ہیں، جلدی جلدی کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی دائی ہے، نہ دین کا کم کرنے والا، نہ انسانیت کی خدمت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز کا اتنا اہتمام فرماتے تھے اور کوشش مسجد میں نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں مرض الموت میں پاؤں ٹک نہیں رہے تھے تو آپ کو لوگوں کو، صحابہ کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا. اور جب تک نماز آنکھوں کی ٹھنڈک جب تک نہیں بنے گی، مسجد میں دل اٹکے، مسجد میں دل اٹکے گا جب آپ مسجد میں جا کر رہیں گے، رکیں گے اور اللہ سے راز و نیاز کریں گے، وہاں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں گے. ہم لوگ ایسے ہی ہم جو ہے بہنیں، بچیاں، ہماری گھر والے، خواتین بھی ذرا اہتمام کے ساتھ وضو کر کے، نیت صحیح کر کے کہ ہم اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں، اور پھر بہت ہی جو سنت کا طریقہ ہے اس کا جان کر اللہ کے لیے جب کریں گے تو جس طرح اللہ کو پسند ہے اس طرح پڑھیں گے. تو اس طرح پڑھنے کے لیے ہمیں ظاہر سنت طریقہ، اس کا ہر چیز کی سنتیں، کھڑے ہونے کی، قیام کی، قرات کی، سجدے کی، ساری سنتیں، نماز کی، وضو کی، دعا کی، ہر چیز کی سنتوں پر عمل کریں گے ہم لوگ. تو پھر انشاءاللہ نماز کی طرح. اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے ہمیں یہ جو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، میرا ارمان ہے، میری درخواست ہے
میرا بس چلے تو میں ایک چھوٹے سے چھوٹی بچی اور بڑے سے بڑے گھر کے لوگ اور اپنے تمام تعلق والے دوستوں مریدوں کے پاؤں پڑھ کر ان سے میں عہد لوں کہ تہجد کی پابندی کریں گے. جب تک تہجد کی پابندی نہیں ہوتی اور وہ تہجد بھی ذرا اطمینان کی تہجد، بھاگ دوڑ کی 2 رکعت تہجد نہیں، 4 رکعت تہجد نہیں، بلکہ 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور طویل نماز پڑھتے تھے. تھوڑی دیر سجدے میں، تھوڑی دیر اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتے تھے. جب وہ ہوگا تو بھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں پکا نمازی اس کو کہا جاتا تھا. عورتیں بھی یہ کہتی تھی پکی نمازن ہے، 8 وقت کی نماز پڑھتی ہے. 8 وقت یعنی اوابین جو ہے اشراق اور تہجد پڑھ کر 8 وقت اس طرح کہتے تھے، وہ 8 وقت کی نمازن ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس کو کریں. ویسے بھی آج کے زمانے میں میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اس زمانے میں خود ہماری جسمانی اور صحت کی ضرورت، دماغی اور فکری ضرورت کی بن گئی ہے تہجد. ہر وقت ڈپریشن، ہر وقت فرسٹریشن، مسلسل ٹینشن، روز روز نئے نئے مسائل آتے ہیں. دنیا عالمی حالات بھی اگر ہم فکر ہیں تو مسلمانوں کے حالات جو ہو رہے ہیں پورے عالم میں، جو صورت حال ہے اس کی وجہ سے، پھر ہمارے خاندانی گھروں کے حالات، بچوں کے حالات، والدین کے حالات، روز نئے نئے مسائل. ان مسائل میں اللہ سے اپنی فریاد کر لیتا ہے آدمی تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے وہ. تو اس وقت جو ہے اس فرسٹریشن اور ڈپریشن کا کہ علاج کے طور پر بھی اس وقت تہجد کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا ہوتا تھا اس کے مقابلے میں اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. حضرت قائد صدیق صاحب نے ہم لوگوں کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. تو قائد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ جو بہت بڑی شخصیت تھے، بہت ہی، جن کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ صحابہ کے کارواں کا بچھڑا ہوا مسافر ہے، جسے ہمارے زمانے میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ صحابہ کیسے تھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پہلی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بوجھنے کے لیے کسی بوجھ بجکڑ کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی دین کی خدمت اور دین کا کام بھی کرنا چاہے اور تہجد کی پابندی نہ کرے، اسے تہجد کا رسیہ نہ ہو. یہ فرماتے تھے. بلکہ رسیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرابی کو شراب میں مزہ آتا ہے، ہر چیز کو، اس طرح آدمی کو، دین کے کام کرنے والے کو تہجد میں مزہ آنا چاہیے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں کسی طرح آپ سے عہد لوں، آپ سے وہ کروں کہ وہ تہجد کی پابندی کریں گے. اور تہجد ایسی نہیں طویل تہجد، دعا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، مناجات کے ساتھ خوب اپنا دل ہلکا کر لیں. روزانہ کی کیفیت جو بھی ہے، اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تھک گیا ہوں میں، یہ ہو گیا. چھوٹے سے چھوٹی بات سب اپنے اللہ سے کہیں. دوسری درخواست یہ ہے. تیسری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی کوشش کریں. میرے دل چاہتا ہے کہ میرے جاننے والے، تمام تعلق والے، محبت کرنے والے دوست، طلباء، اساتذہ اپنے ہاتھ کو، اللہ کے نبی سے فرمایا علیۃ العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم جب دیکھتے ہیں قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے امتی ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھیں، اپنا بنایا اوپر دینے والے بنے، سخی. اور سخی ہونے کے لیے بالکل زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مالدار ہو، یہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الغنیٰ غنی النفس، مالداری اندر کی ہوتی ہے. اور جب تنگی ہو، پریشانی میں آدمی دوسرے کو دیتا ہے اور کسی کی طرف لینے کی نگاہ نہیں کرتا ہمیشہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں. یہ مالدار بننے کا اور ایسا بننے کا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. دینے والے بن جائیں، دینے کی کوشش کریں. جو بھی ہے آپ کچھ، اور کچھ نہیں تو آپ کچھ جو ہے. سخاوت تو بہت سی طرح کی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کہیں بھی وہ لینے والے نہ بنیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم خرچ خوب کریں، عزیزوں پر، رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، تعلق والوں پر. اور وہ کوشش کریں کہ ہم کسی سائل کو واپس نہیں لوٹائیں گے. اور دینے کی عادت ڈالیں. اپنے بچوں کو بچپن سے ہی وہ کریں، خوب ان سے پیسے خرچ کروائیں، خوب دیں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کریں. اور دوسرے عزیزوں، قرابت داروں کو ان کے نا خوب خرچ کریں، کھانا خوب کھلائیں. دوسروں کو جو ہے کچھ چیز ہدیہ بھیجیں.
جو بھی خرچ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، جو چیز یہ قاعدہ ہے، جس چیز کو آپ اپنے یہاں جمع کرنا چاہتے ہیں اسے بانٹنا شروع کر دیجیے، اس میں آپ کے پاس خزانہ جمع ہونا چاہیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری سب لوگ عزت کریں تو آپ سب کو عزت بانٹنا شروع کریں تو آپ کے پاس عزت جمع ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں محبت آپ کو سب سے محبت ملے، بے انتہا محبت ملے، تو آپ سب کو محبت بانٹنا شروع کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بہت مال میرے پاس آ جائے، خوب مال تقسیم کریں، خوب دینا شروع کریں، پھر اللہ سے تجارت کریں خوب۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سخاوت، میرے تعلق، میرے جاننے والے، میرے دوست، میرے احباب، میرے عزیزوں کی پہچان بن جائے کہ یہ لوگ سخی ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشہور کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، شاید بعض ملائک فرشتوں کے قریب ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو، گناہ گار ہو۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اگرچہ وہ تہجد گزار ہو۔ یہ کچھ اس طرح کے مفہوم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سخی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات ایک یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں جو ہے وہ دونوں جہان کی عافیت، سب سے ہر زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا سب سے آسان، اسہل اور سب سے احوط محتاط طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دعوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک غم کو غم نہیں بنائیں گے، اور اس وقت کے سارے مسائل کا حل، پورے عالمی مسائل کا حل دعوت ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، یہ تو غلط ہے۔ حالات بہت سازگار ہیں، بہت سازگار ہیں، اور یہ دعوت ہی اگر یہ بھی کہ یہ بالکل سازگار نہیں ہے، ابھی اس وقت دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل ایسا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ ذرا مرض کم ہو جائے گا تب دوا دیں گے، جب علاج یہی ہے تو پھر کب دیں گے؟ تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے اس کی کوشش کریں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دعوت، ہمیں جو ہے ہماری زندگی کی پہچان اور شناخت دعوت بن جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی درخواست ہے۔ پہلے تقویٰ، اس میں حرام سے بچنا، خصوصاً حرام مال سے، اور اس میں حلال کی دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمازوں کا اہتمام، اور اس میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رو کر اپنا دل ہلکا کرنے کی عادت ڈالیے، اور اس کا اہتمام انتظام کیجیے، ضرور پابندی اس پر کریں۔ اور تیسری یہ جو ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو دینے والا بنائے، خوب خوب بانٹے، خوب تقسیم کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ خزانے بنا دے گا، اور کتنا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کے، دنیا اور آخرت کے خزانے آپ کو عطا فرمائے گئے۔ دنیا میں جو ملے گا، آخرت میں جو ملے گا وہ تو بہت ہی ملے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے خاندان تعلق والے محبت، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گئے گزروں کو دعوت سے جوڑ دیا ہے، اور دعوت ہماری شناخت سی بن گئی ہے۔ تو ہر آدمی یہ امید بھی کرتا ہے کہ ہمارے تعلق ہے کہ جس سے کلیم سے تعلق والے، تو ظاہر ہے کہ دعوت کے لیے ضرور وہ ہوں گے، اور وہ اسی طرح لوگوں سے وہ سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ اس کی لاج رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایمان پر سلامت جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، جب دنیا سے بھیجے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم لوگ سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جس درد کو چھوڑ کر آئے تھے اس کو پہچان بنا کر دنیا سے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس نصیحت وصیت کو اپنے تعلق والوں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ مجھے جانتے ہیں، ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، ان تک بھیجنے کی کوشش بھی کریں، تو اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔